ایک شہر میں ایک امیر سیٹ رہتا تھا۔ اس کے پاس بہت پیسہ تھا، انیک فیکٹریوں کے مالک تھا۔ ایک شام اچانک اسے بہت بے چینی ہونے لگی۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا اور اپنی جانچ کروائی، پر کچھ بھی نہیں نکلا۔ اس کی بے چینی بڑھتی گئی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ رات ہوئی، نیند کی گولیاں بھی کھا لی، پر نیند آنے کو تیار ہی نہیں تھی، اور نہ ہی اس کی بے چینی کم ہو رہی تھی۔ وہ رات کو اٹھ کر 3 بجے گھر کے باغیچے میں گھومنے لگا، اور گھومتے گھومتے اسے لگا کہ باہر تھوڑا سکون ہے، اس لیے باہر سڑک پر پیدل نکل پڑا۔ چلتے چلتے ہزاروں وچار من میں چل رہے تھے، اور وہ گھر سے بہت دور نکل آیا تھا، اور تھکان کی وجہ سے وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ اسے وہاں بہت شانتی مل رہی تھی۔ اتنے میں وہاں ایک کتا آیا اور اس کی چپل اٹھا کر لے گیا۔ سیٹھ نے اسے دیکھا تو وہ دوسری چپل اٹھا کر اس کتے کے پیچھے بھاگا۔ کتا پاس ہی کے ایک جھوپڑی میں گھس گیا۔ سیٹھ بھی اس کے پیچھے تھا۔ سیٹھ کو قریب آتا دیکھ کتے نے چپل کو چھوڑ دی اور چلا گیا۔ سیٹھ نے گہری سانس لی اور اپنی چپل پہننے لگے۔ اتنے میں اسے کسی کی رونے کی آواز سنائی دی۔ وہ اور قریب گیا تو اسے ایک جھوپڑی میں سے کسی کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے جھوپڑی کے پھٹے ہوئے بورے میں جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک عورت پھٹے میلی سی چادر پہنے دیوار سے سٹ کر رو رہی تھی اور بول رہی تھی کہ ہے ایشور، میری مدد کر۔ سیٹھ کے من میں آیا کہ یہاں سے چلے جاؤں، کہیں لوگ اسے غلط نہ سمجھ لیں۔ سیٹھ تھوڑا آگے بڑھا تو اس سے دل میں خیال آیا کہ آخر وہ عورت رو کیوں رہی ہے، اس کو تکلیف کیا ہے۔ اس نے اپنی دل کی بات سنی اور جھوپڑی میں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس عورت نے دروازہ کھولا اور سیٹھ کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ تو سیٹھ نے ہاتھ جوڑ کر کہا، گھبراؤ مت، مجھے تو صرف یہ جاننا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو۔ عورت کی آنکھوں میں سے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس نے پاس ہی ایک چھوٹے سے بستر میں لپٹی ہوئی اس کی 7 سال کی بچی کی اور اشارہ کیا، اور روتے روتے کہنے لگی، میری بچی بہت بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے بہت خرچہ لگے گا، اور میں تو گھروں میں جا کر جھاڑو پوچھا لگاتی ہوں، جیسے تیسے ہمارا پیٹ پلتا ہے، میں کیسے اس کا علاج کروا پاؤں گی۔ سیٹھ نے کہا، تو کسی سے مانگ لو۔ اس پر عورت بولی، میں نے سب سے مانگ کر دیکھ لیا، خرچہ بہت ہے، کوئی دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس سیٹھ نے اسے سمجھایا، کہا، ایسے رات کو رونے سے کیا ملے گا؟ تو عورت نے کہا، کل ایک سنت یہاں سے گزر رہے تھے تو میں نے ان کو میری سمسیا بتائی، تو انہوں نے کہا، بیٹا تم صبح 4 بجے اٹھ کر اپنے ایشور سے مانگو، بوری بچھا کر بیٹھ جاؤ اور رو کے گڑ گڑا کر اس سے مدد مانگو، وہ سب کی سنتا ہے اور وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، اس لیے میں اس سے بھیک مانگ رہی تھی۔ یہ سب سننے کے بعد سیٹھ کا دل پگھل گیا، اور اس نے ترنت فون لگایا اور ایمبولینس بلائی، اور اس 7 سال کی چھوٹی بچی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا۔ ڈاکٹر نے 1.5 لاکھ کا خرچہ بتایا۔ سیٹھ نے بچی کا پورا خرچہ اٹھایا اور اس کا علاج کروایا، اور اس عورت کو اپنے یہاں نوکری دے کر اسے رہنے کے لیے ایک جگہ بھی دے دی، اور اس بچی کی پڑھائی کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے لی۔ وہ سیٹھ دیالو تو تھا پر ناستک تھا۔ اس کے من میں سینکڑوں سوال چل رہے تھے، کیونکہ اس کی بے چینی تو اس وقت ہی ختم ہو گئی تھی جب اس نے ایمبولینس کو بلایا تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ایسی کون سی طاقت ہے جو مجھے وہاں تک کھینچ لے گئی؟ کیا یہی ایشور ہے؟ اور یدی یہ ایشور ہے تو سارا سنسار آپس میں دھرم، جات پات کے لیے کیوں لڑ رہا ہے؟ کیونکہ نہ میں نے اس عورت کی ذات پوچھی، نہ ایشور نے جات پات دیکھی، بس ایشور نے تو اس کا درد دیکھا اور مجھے اتنا گھما کر اس کے پاس پہنچا دیا۔
اب سیٹھ سمجھ چکا تھا کہ کرم کے ساتھ سیوا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اتنا سکون اسے زندگی میں پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ تو دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔